2023 سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر رمضان میں ظلم اور زیادتی، بلکہ ہر ایوری سیکنڈ منتھ بمبارڈمنٹس ہیں اور لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے اور ریپ کرنا ہے اور قتل کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ will not let this happen for long. اور ہسٹری گواہ ہے کہ never does oppression flourish. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم اور زیادتی لمبے عرصے کے لیے چلی ہو. واللہ انسان بیان نہیں کر سکتا کس طرح سے ینگ بچے جن کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جن کے بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، جن کی سلائڈز لینے کی اور ان کے فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کا بچپنا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. تو یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جو غزہ کا مسئلہ ہے، یہ ابھی کچھ لوگوں کا، یہ ایک ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امتی غیرت کا مسئلہ ہے. اور یاد رکھیں اسلام will win with you or without you, but you will lose without Islam. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوریون، غزہ کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے there is a concept in the Quran which is known as the days of Allah, ایام اللہ. اس کے بارے میں جماعت کرتے ہیں. اگر آپ پوری مسلم دنیا کو دیکھیں تو چاہے وہ سیریا ہو یا یمن ہو، ایک طرف خانہ جنگی ہے اور ایک طرف قحط ہے. چاہے وہ انڈیا ہو تو اس میں ایک جینوسائڈ پلان ہو رہا ہے. اگر برما میانمار ہے تو اس میں روہنگیا مسلمز کے ساتھ ایک ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے ان کی. آپ چائنا میں ویگر مسلمز کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بالکل انائلیٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ مسلمان دب رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ذلت کا شکار ہیں. پاکستان میں ہمارے حالات کیا ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ ہم IMF کی طرف سے کچھ لون کے لیے کچھ بول نہیں پاتے. اکنامکلی ہمیں جکڑا ہوا ان لوگوں نے. اس طرح سے ٹرکی، عرب ورلڈ اور پوری باقی دنیا کے حالات دیکھ لیں، ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ کوئی نیریٹو رکھنا، کوئی بات کرنا، ایک دنیا کے سامنے لابنگ کرنا اور ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہہ دینا کہ اس سارے حالات پہ ہم کچھ ایکشن لیں گے یا کنڈیم کریں گے، سب کے لیے خاموشی کا باعث بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 جگہوں پہ ایام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دا ڈیز آف پین اینڈ سفرنگس، اینڈ ایٹ ادر پوائنٹ دا ڈیز آف ریکمپینس، بدلے کا دن. ان شارٹ جو لیسنس فرام ہسٹری ہمیں ملتے ہیں دے آر نون ایز دا ایام اللہ. پہلا جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنو اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اور اسے کہا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے ایام کے بارے میں یاد کراؤ جو ان پہ دن گزرے، جو ان پہ وقت گزرا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات ہیں، سائنز ہیں ہر صبر کرنے والے، بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے. نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا یہاں پہ. ایک تو تورات کی کتاب کے الواح پڑھ کے ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آنا ہے، اور دوسری چیز وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اس ٹائم کو یاد کریں کہ جس میں آپ پہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے اس ظلم کو کس طرح سے ختم کر کے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے. اور یاد رکھیں ایام اللہ، دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آر ناٹ لائک آور ڈیز. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، رب کے ہاں جو دن ہے یعنی تمہارے کاؤنٹنگ کے برابر 1000 سال کے برابر ہے. تو جو ہسٹری کا جو پیج ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا کوئک ہے. ہمارے لیے تو 10 جنریشنز گزر جاتی ہیں اس میں، لیکن اٹس کوئک. سو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سیز دا ایام اللہ آر دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو لیسنز فرام ہسٹری، پیکس اینڈ ویلیز فرام ہسٹری. ایسے مومنٹس جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عروج دیا اور کسی قوم کو گرا دیا اور ذلت کا شکار کیا. دیز آر دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو بنو اسرائیل کو کہا گیا نا کہ اپنے وہ دن یاد کرو تاکہ تم ہمارے سامنے شکر گزار بنو اور ظلمات سے نور کی طرف آؤ. وہ دن کیسے تھے؟ یسومکم سوء العذاب
وہ تمہیں شدید عذاب دیا کرتا تھا. اور کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ اس چیز میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. تو فرعون پہلے تو سیویئر پنشمنٹ دیا کرتا تھا، اور اوپر سے آئرنی کیا تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے اسکرپٹ کو بالکل فلپ کر دیا، اور وہ لوگوں میں یہ نیریٹو بیچتا تھا کہ یہ لوگ شریر ہیں، شر پسند ہیں، یہ تمہارا دین بدل دیں گے اور زمین میں فساد کر رہے ہیں. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فسادا، تمہارے دین کو بدل دیں گے یا یہ فساد کریں گے. تو بنو اسرائیل پہ ایک تو ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ نیریٹو بلڈنگ، لابنگ کرنا، اور سب کو CNN اور BBC کی طرح، فاکس نیوز کی طرح بن کے پیش کرنا کہ یہ فسادی لوگ ہیں. Do you condemn Hamas for what they did on 7th October? Do you condemn their attacks? Do you condemn anti-Semitism? XYZ سب کچھ ہو رہا. Wallahi, if you read Quran and if you read the story of Musa علیہ السلام, you see جو قرآن میں آتا ہے، جو فرعون کر رہا تھا اور جو اس ٹائم پہ ہو رہا تھا، وہ آج بنو اسرائیل اور آج کا جو ویسٹرن میڈیا وہ کر رہا ہے. And that is the reason, subhanallah, why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the story of Musa so often in the Quran. موسیٰ کا بہت ذکر ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے lessons. Fir'aun sent his media guys and his PR guys and his narrative builders and lobbyists کہ دنیا میں جا کے یہ بتا دو کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے یہی لوگ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیج دیا. اور آگے قرآن میں کیا آتا ہے ایک آیت چھوڑ کے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، کہ یہ لوگ بنو اسرائیل ہمیں غصہ پہنچا رہے ہیں، ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. فار واٹ دے آر ڈوئنگ، فساد فی الارض، اور زمین میں کرپشن کر کے اور دین بدل کے. اور سبحان اللہ آج کل جو ہمارے میڈیا ہے اور جو اسرائیل کا جو ایک نیریٹو ہے وہ کیا ہے کہ حماس نے ظلم کیا اور وہ اس نے انیشیٹ کیا، حالانکہ دے forgot what they did before 7th October. اور ان کا جو النکبہ اور جو جینوسائڈ پچھلے 70+ years، around 100 years سے چل رہا ہے، اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. and they start off with 7th October. so we tell them، جیسے قرآن میں فرعون اسرائیلیوں کے ساتھ، یہ بنو اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیلیز ہیں، ان کے ساتھ جو کر رہے تھے اسرائیل، you need to learn from your own history. what are you doing right now with the ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا تھا اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، your result will never be different. ایام اللہ سبحانہ وتعالیٰ will give victory to those who are oppressed and will destroy the oppressors. These are the ایام اللہ. اور جو پچھلے 2023 سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہر رمضان میں ظلم اور زیادتی، بلکہ ہر ایوری سیکنڈ منتھ بمبارڈمنٹس ہیں اور لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے اور ریپ کرنا ہے اور قتل کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ will not let this happen for long, and Israel has to learn. The Banu Israel, they have to learn from this lesson. اور جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، جو ویٹو کر رہے ہیں، اور جو US اور UK کے لوگ ہیں، اور جو فرانس اور پیرس جو بنا پھرتے ہیں بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن، they need to learn. And the same narrative which Fir'aun used, they are saying the same. دوسرا واقعہ جہاں پہ ایام اللہ کا ذکر ہے وہ سورہ الجاثیہ میں ہے. قل للذین آمنوا یغفر للذین یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، جو لوگ ایمان ہیں، بلیورز کو کہہ دیں کہ معاف کریں، جانے دیں لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو ایام اللہ کی تڑپ کی چاہت نہیں رکھتے. میں پیرافریز کر رہا ہوں، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون. اور یہاں پہ جو ایام اللہ کا ذکر ہے، اٹ از سلائٹلی ڈفرینٹ دین دا پریویس ون. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دا ڈے آف ججمنٹ کا ذکر کیا ہے، رزلٹ کا دن، کہ آئی سے ٹو دا پیپل آف غزہ کہ یو ول گیٹ دا ریوارڈ آف یور پیشنس اینڈ یور ریزیلینس ون ڈے ڈیورنگ دا ایام اللہ. And I say to Netanyahu and IDF, they will see the Ayam Allah very soon.
اینڈ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاؤ اسٹرینج آر پرابلمس، ہاؤ اسٹرینج آر ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، کہ ایک ٹائم پہ تو انسان کے دل کو انہوں نے دبایا ہوا ہوتا ہے اور جینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، بٹ ہاؤ اسٹرینج دے آر کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہی پرابلمز انسان کے ایلیویشن اور درجات کی بلندی اور ریوارڈز کے ملٹیپلیکیشن کا باعث بنیں گی. سو ہاؤ اسٹرینج آر دا پرابلمز. اور جو آج کل امت محمدیت سفر کر رہی ہے اس پرابلم سے، ذلت کی پرابلم سے، انشاءاللہ they'll get the reward soon. بٹ یاد رکھیں ہم ان کانسیپٹس کو پڑھ کے we don't follow defeatist mentality کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو جو ظالم وہ کر رہے ہیں وہ کرنے دیجیے اور ہمیں صبر کرنے کی تلقین ہے. نہیں، we are effort oriented, not result oriented, effort oriented. بہت سارے انبیاء قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک فالوور ہوگا، کچھ کا ایک بھی فالوور نہیں ہوگا. کیا وہ ناکام تھے؟ یاد رکھیں جو ہمارے شہداء ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور قرآن کے مطابق وہ کہہ رہے ہوں گے کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے ہمیں کون سا مقام دے دیا، کاش ہمارے لوگ جان لیں کہ یہاں پہ ہم کتنے اچھے مقام پہ ہیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہمیں رب العالمین نے کیا دے دیا. بٹ وی نیور ڈیفیٹسٹ، وی ڈونٹ لیٹ دا ظالمین ڈو دا ظلم. یہ اسلام کا اصول ہے. یہ جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے نا کہ جب آپ کوئی ایک گال پہ مارے آپ دوسرے گال آگے کر دو، یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان کو سہو. اور ہسٹری گواہ ہے کہ نیور ڈز آپریشن فلرش. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم اور زیادتی لمبے عرصے کے لیے چلی ہو. اور وہ سبحان اللہ ابسینیہ حبشہ سے صحابہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بولا کہ میرے صحابہ تم حبشہ سے آئے ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تم نے دیکھی ہو، تم اسے شیئر کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم وہاں پہ تھے تو ہم نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ اس کی عمر بہت ہی بڑی تھی اور وہ ضعیف تھی اور وہ پانی کا مٹکا لے کے اپنے سر پہ جا رہی تھی. تو ایک بدماش نے اس کو دھکا دیا اور راستہ نہیں دیا اور اس کو کندھا مارا تو وہ گری اور اس کے گھٹنوں پہ چوٹ لگی اور اس کا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا. اینڈ شی اسکریمڈ اینڈ شاؤٹڈ فار ہیلپ بٹ نو بڈی فرام دا پیپل کیم ٹو ہیلپ ہر. سو شی اسٹوڈ اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جب کل رب العالمین محشر کا میدان قائم کریں گے اور اول اور آخر سب کے سب کو جمع کریں گے، میں اس پش کا بدلہ تجھ سے کر لوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شی اسپوک دا ٹروتھ، اس نے بالکل سچ کہا، ایسے ہی ہے. اور پھر اللہ کی نے یہ بات کی کہ جو قوم ظلم کرتی ہے اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور اپنے کمزوروں کو ان کے ساتھ جسٹس کرتی ہے اور عدل کرتی ہے، اللہ ول نیور لیٹ دیم سروائیو. ایسے جو لوگ جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور مرڈررز کو کھلا چھوڑ دیں، اور بے شک ICJ کی رولنگ کے بعد بھی اور پورے دنیا مل کے ان کا ساتھ دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول نیور لیٹ دیز نیشن فلرش. تو حالات ان غزہ رائٹ ناؤ آر واللہ انسان بیان نہیں کر سکتا. کس طرح سے ینگ بچے جن کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جن کے بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، جن کی سلائڈز لینے کی اور ان کے فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کا بچپنا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہے نہیں، فیملی میں سے سب جا چکے اور اللہ کے پاس وہ موجود ہیں. ایسا وقت کہ جس میں ٹانگیں بھی نہیں ہیں انسان کی، اور بہن اور بھائی اور والد اور والدہ وہ سب اللہ کے پاس ہیں. اور کوئی 5 اسٹار فیسلٹی مل رہی ہے ان کو ہاسپٹلز میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور جو پانی ہے وہ 90% پولوٹیڈ ہے. تو اس دور میں جب ہم مسلمان امت کے ایک اٹر ہیوملیشن کے حالات دیکھتے ہیں نا، کہ جس میں مسلمان ممالک ہیلپ تو کیا کرنی، ملٹری انٹرونشن تو کیا کرنا، ان کے ایمبیسڈرز نکالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ قید کر رہے ہیں. پیلسٹائن کا جھنڈا لہرانے پہ ان کو قید کیا جا رہا ہے. کانڈیم بھی نہیں کر سکتے
اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اٹھ کے یار آج کے بعد ہم آپ سے ٹریڈ بائیک آؤٹ کریں گے اگر آپ نے کیا. تو ان حالات میں نا جب اٹر ہوپلیسنس ہو اور ہیوملیشن ہو تو صرف مسلمان امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں کہ ہمارا رب ہے الحی، وہ ہے. یہ ساری حکومتیں اور یہ ساری سیٹیں اور یہ سارے جو اقتدار ہیں نا، یہ ان سب کو زوال آ جائے گا، بٹ جس ہستی کو زوال نہیں ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ان حالات میں سبحان اللہ وہ دعا یاد آتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن پہ کی تھی. اور دعا کی اگرچہ صحت میں کچھ علماء کا کلام ہے، اور عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد میں بہت سفرنگ ہوئی، یا رسول اللہ احد سب سے شدید دن ہے آپ نے کہا نہیں عائشہ، طائف بہت شدید تھا. اور اللہ کے نبی نے کیا دعا کی جب ان کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے اور کوئی ساتھ نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی مکہ کے لوگ ہیں ساتھ، کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. ایک مسلمان، ایک بلیور سب سے ہوپ ہار کے ایک رب کے ساتھ امید لگاتا ہے، اور انی اشکو بثی وحزنی اللہ، رب کے ساتھ ہی اپنی شکوہ شکایت کرتا ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے سے اپنی قوت کے بہت کم ہونے کا شکوہ کر رہا ہوں، اور لیک آف سپورٹ کا شکوہ کر رہا ہوں، اور کن لوگوں کے حوالے کر دیے جانے کا شکوہ کر رہا ہوں کہ میں کدھر. اور یہ لمبی دعا ہے، اور ہم بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں یا رب امت کو ہمت دے اور طاقت دے اور ہمیں دین میں کام لے اس سچویشن میں کہ جب یعنی اتنی بےغیرتی کا عالم ہے اور اتنی اٹر ہیوملیشن ہے کہ جس میں اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر رفح کھول نہیں سکتے اور ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. سردیاں گزری ہیں پچھلے 6 مہینے، ہم ایک کمبل نہیں پہنچا پائے ان کی پرمیشن کے بغیر. اتنی ہیوملیشن، حالانکہ مال کی کمی ہے. آپ النصر فٹ بال کلب کو دیکھ لیں، بلینز آف ڈالرز جو ہے نا ایئرلی پے کیے جا رہا ہے ایک فٹ بالر کو، بٹ کول ریزروز ہمارے پاس ہیں، اٹامک ویپنز ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور بڑے بڑے کانسرٹس اور بڑے ہمارا جو عرب دنیا ہے سبحان اللہ، UAE اور ابو دھابی، مور دین 6000 فیملیز، جو فیملیز ان کو سیٹل کر رہی ہیں. ابو دھابی سے قافلے نکل رہے ہیں اسرائیل کی سپورٹ کے لیے، اور ان کی سیکورٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں بھی آ کے روکے، اینڈ دے آر گوئنگ. یاد رکھیں مسلمانوں کو نا ہمیشہ اندر سے ڈیمیج ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں جن میں سے 2 قبول ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کو روک لیا کہ اللہ میری امت کبھی بھی فیمن کی وجہ سے نہ ہلاک ہو. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. یا اللہ میری امت کبھی بھی، جیسے نوح کی قوم غرق کر دی گئی تھی، طوفان کا جو عذاب، پانی کا جو عذاب ہے اس میں نہ غرق ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. جو تیسری دعا کہ یا اللہ میری قوم کہ جو آپس میں لڑنے سے جو ہلاکت ہے یہ کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپٹ نہیں کی، اور ہمیں ہمیشہ ڈیمیج اندر سے ہی ہوا ہے. ہمیشہ ہمارے جو دروازے ہیں وہ اندر سے کھولے ہیں. اور یاد رکھیں اقصیٰ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا، اور غزہ کے اس کرنٹ جینوسائڈ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا اور یونائٹ نہ کیا، تو I'm telling you nothing will in future. nothing will in future. جیسے بنو اسرائیل نے جہاد کا انکار کیا تھا تو ان پہ 40 سال کے لیے ذلت مسلط کر دی گئی تھی، اور سائنائی ڈیزرٹ میں وہ گھومتے رہے اور پھٹکار پڑ گئی ان پہ. اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے نا، اور ہم نے باہمی جو فروعی اختلافات ہیں ان سے ہٹ کے، اور ان سیٹوں کی لڑائی سے ہٹ کے، اور اس دنیا کی محبت کو چھوڑ کے اگر امت کے لیے کام نہ کیا، تو یاد رکھیں اگلے 100 سال یا ہزاروں سال ہم پہ شاید ذلت مسلط کر دی جائے گی. تو یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جو غزہ کا مسئلہ ہے، یہ ابھی کچھ لوگوں کا، یہ ایک ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امتی غیرت کا مسئلہ ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو، ہم وہ کر رہے ہیں، اور امت خاموش ہے. تو امت کا یہ غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے. سو وی شوڈ پلے آر پارٹ. ہم جو کر سکتے ہیں کریں، شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز بنائیں اینڈ لانگ ٹرم گولز بنائیں. اور یاد رکھیں اسلام ول ون ود یو اور وداؤٹ یو، بٹ یو ول لوز وداؤٹ اسلام. جس سے ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے اسلام نے غلبہ پانا ہے، اسلام نے ون کرنا ہے، بٹ وی ول لوز. سو ڈو ناٹ سیٹل فار لٹل. ڈو ناٹ سیٹل کہ اچھا ماشاء اللہ اس نے تو کنڈیم کر دیا، اس نے تو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں. رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک 2024 یہ لکھا جائے گا، یہ ہسٹری کی بکس میں موسٹ مینشنڈ ایئر ہوگا 23 and 24، کہ جس میں بنچ آف ویک مسلمس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اتنے بزدل مسلمان ہسٹری میں کبھی نہیں گزرے. وی آر پارٹ آف ہسٹری.
آج اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، آج ہم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، آج ہم اگر نہ ڈر ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ تو کیا گیا مختلف ڈیٹس دے کے، فزیکلی انڈیپینڈنٹ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، اور XYZ. اور یاد رکھیں سبحان اللہ، کچھ کافر لوگوں نے کچھ سال پہلے ایک پیج پہ کچھ لائنیں کھینچیں، اور ہم آج مسلمان اپنے آپ کو ان لائنوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں پاکستانی ہوں تو میں افغانی ہوں تو میں ایرانی ہوں. وی آر این امہ، ہم ایک امت ہیں. وی آر ناٹ پراؤڈ آف ان لکیروں کے. یس، ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کے بیس پہ ملک بنایا تھا، ہم نے اس کو اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے، بٹ اس میں کوئی خیر نہیں اگر اس کو اسلام کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو. وی آر این امہ، وی ہیو ٹو بی بریو. ہم فزیکلی تو 14 اگست کو آزاد ہوتے، بٹ مینٹلی ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے، اور آج تک انہی جکڑوں میں ہیں. ایسے جو وقت ہوتے ہیں نا، یہ ٹف لوگوں کو کریٹ کرتے ہیں، اور ٹف لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں. So I read a quote somewhere: tough times create strong men, strong men create easy times, easy times create weak men, and weak men create tough times. اور ہسٹری میں پڑھ لیں ایسے ہی ہوتا رہا. جب اسٹرانگ مین آئے تو انہوں نے ایزی ٹائمز کریٹ کیا اور فلرش کیا، اور جب ایزی ٹائمز آئے تو پھر ایسے مسلمان پیدا ہوئے جو ویک تھے، لیزی تھے، لیتھارجک تھے، اور انہوں نے امت کی رسپانسبلٹی کو نہیں سنبھالا. اور آج وہ ٹائم ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ویک، وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ. اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے ساتھ لائلٹی بغیر ہم کبھی اسٹرانگ نہیں ہو گئے. اس ٹائم پر اللہ کی لائلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ. ایچ اینڈ ایوری حرام گیز از ڈیٹریمنٹل. ایچ اینڈ ایوری سن ایدر مائنر اور میجر از کلنگ، اور ہمیں اللہ کی مدد سے وہ دور کر لے گی. سو بی فرام حزب اللہ اینڈ بی فرام دا انصار اللہ ان دیز ٹائمز. اللہ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو بہت اسٹرانگ کریں، اور ایکٹیویزم بھی شو کریں، جو کر سکتے ہیں کریں. تو دو جو ایکسٹریمز ہیں نا، ایک وہ ایکسٹریم جو صرف اپنے نفوس پہ کام کرتے ہیں اور دے جسٹ ورک آن دیم سیلز اینڈ مسجد میں رہتے ہیں اور سارا، اور دے ڈونٹ سے کہ نہیں عمل بالمعروف کرنا یا نیکی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو اس کا. اور صوفیزم کے جو اسلام ہے ایکسٹریم، اٹس اے فتنہ. اور دوسرے ایکسٹریم جو کہتا ہے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تم قدم نہیں بڑھاؤ گے. یہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی فتنہ ہے. صحابہ بیچ میں تھے، جو رومن امپائر نے بھیجا نا اپنے ایجنٹس کو اور کہا کہ چیک کر کے آؤ کہ وہ کیسے ہیں. تو جو ایجنٹس آئے اور کچھ دن گزارے تو واپس آئے کیا کہا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دے آر منکس ایٹ نائٹس اینڈ دے آر واریئرز ان دا ڈے. رات کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو عبادت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، اور دن میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو لڑائی اور جہاد کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا. دس از اباؤٹ ٹائم وی نارملائز دا ورڈ آف جہاد فی سبیل اللہ، جس کو بلینز آف ڈالرز خرچ کے اور اسلامک ٹیررزم کا نام دیا گیا، یا مسلم ٹیررزم یا مسلم فنڈامنٹلزم کا نام دیا گیا. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے ورڈ کو نارملائز کریں اور لوگوں میں دوبارہ انٹروڈیوس کریں. دس از اے لاسٹ سنہ، دس از اے لاسٹ لیگیسی. ہم فارگاٹن سنتس کی بات تو کرتے ہیں، بٹ ایک سنت جو فارگاٹن ہے اٹ از جہاد فی سبیل اللہ. اس ٹائم پہ بہت ساری جماعتیں ایسی ہوتی ہیں دے ٹیک دا بینیفٹ آف دا یوتھ، کہ وہ موٹیویٹڈ ہیں، ان کو غلط راستے پہ لے کے چلے گئے اور ان کو اپنی حکومت کے اپنے لوگوں کے خلاف کر کے مسلمانوں کو مسلمان سے لڑوانا شروع کر دیا اور جنت کے وعدے کرنا شروع کر دیا. اور اس ٹائم پہ آپس میں لڑنا، مسلمان کا مسلمان سے لڑنا بھی اٹس اے بیڈ اسٹریٹجی. وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. ہمارا اس ٹائم جو جنگ ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہے. اس ٹائم جو دین سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، چاہے فی الحال ابھی کسی بھی طبقے کا ہے، وہ ہمارا الائے ہے. وہ جب جہاد کا اعلان ہوگا وہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ ان کے ساتھ ہم قتال کر رہے ہوں گے. So do not fight amongst each other. Rather gain knowledge. فتنوں کا پتہ ہو آپ کو، اور اپنی انرجیز کو اسمارٹلی یوٹیلائز کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان ایام اللہ سے لیسنز لرن کرنے کی توفیق دے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے اینڈ what hope do we have for the future ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی ولکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.